वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। तो जैसे कि हमारा नॉवल चल रहा है जन्नत के पत्ते और हम लोग इसकी पहली एपिसोड 1 पढ़ चुके हैं। तो वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने अगर कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे मगर जूस छलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। उसने जल्दी से अपना इतना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। उसे रह रह कर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। उसकी इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इस ख्वाजा सरा की निगाहें और अंदाज उसको फिर से झुंझरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुके था। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। अंदर वो ही सफ़ेद बेसतर चोर का चौकोर कागज़ था जिसके उसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा। उस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों उसे फूल भेज रहा था? वो ख़त और बुके कमरे में रखकर नए सिरे मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख़वातीन खुशगपियों में मसरूफ़ थी। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान तमाम भाइयों में बहुत सख्त थे। उनकी सख्ती सिर्फ इरम के स्काफ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वीमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा खुद सुलेमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। इनका ख़ानदान ज़्यादा भरा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़र्रुख, इरम और समी इनके बच्चे थे। फ़र्रुख मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉलीक्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल भरा था। समी फ़र्रुख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। उनकी एक ही बेटी हया और बेटा रुहेल था। रुहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा, उनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थी। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी। इस वक्त रुहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। सॉरी। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। इसका दुपट्टा सर से ढलकर कंधे पर आ गया था। अगर अभी यहाँ आ जाते तो वो फ़ौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश सहरिश के साथ सुर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधती चलती हुई इनके करीब आकर रुकी। उसकी सबकी नज़र इस पर रुकी। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उभर आती। हया, कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराई। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, पहले मैं साइमा ताई की किचन में मदद करूंगी। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया जिन्होंने उसको आता देख फ़ौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन उसको नहीं देखा था, वरना वो फ़ौरन बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल उनकी हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चची भी किचन में चली गई थी। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा ताई की मदद करवा दूँ। उनको अपनी तरफ देखता पाकर उसने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वह मुतमिन से आगे बढ़ गई। वह राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की आवाज़ तेज़ आवाज़ की समाज से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किसके लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वह बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ, भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया करता रहता है? यह आबदा चची थी। वह इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब सलमान भाई की तरफ खाने पर गए थे तो किस तरह नक्स से तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता है। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने। और फुरकान ने तो वो तो आ ही गया था शादी करूँगा हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसे बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर अब हमने अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़र्रुख को पता नहीं क्या हो गया। क्या करूँ इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और इसके जाते ही फ़र्रुख ज़िद लगा कर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल ही है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले।
साइमा ताई बहुत फखर से कह रही थी और धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। इसे लगा कि उसे मजीद कुछ सुना तो उसके साफ जवाब दे जाएंगे। बदक अपने वजूद को संभालते हुए वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़ारूक की निगाह इस पे पड़ी तो राहदारी से आता देख उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब शक्ल सूरत का था फ़ारूक और टफ रूटीन की वजह से उसका रंग सफ़ेद मजीद सांवला हो गया था। मगर मसाइल उसकी वाजिबी सूरत और बेहया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात ये सब जानते थे तो फिर रज़ा और फ़ारूक ने ऐसा सोचा भी कैसे। वो एक स्पॉट निगाह फ़ारूक पर डाले सोफ़े पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बतख खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी जिनका हया मेरी जान कहते मुंह ना थकता था। और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी मगर उनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये तो वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल वो भी फ़ारूक या रज़ा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार उसको फूल आए तो फ़ारूक शहर से बाहर था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही नहीं था। रज़ा तो इस्लामाबाद में ही था मगर इनमें से किसी को उसकी सवांजी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था और वो जो कोई भी था उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी और उसने फूलों के साथ ख़त लिख कर रख दिया। मगर कोरियर पर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद उसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के झमेलों में फ़ारूक और रज़ा जैसे जॉब वाले मासूम बंदे क्यों पड़ेंगे भला? उसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और है। खैर दफ़ा करो जो भी हो। इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम उसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधते हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुक कर उसको देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन पप्पा को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से उसने फ़ारूक और रज़ा के चेहरों को मान पड़ता देखा। सलमान चाचा को कार्ड दिया था उन्होंने भिजवा दिया होगा। और सबीन पप्पो को अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया था। क्या सबीन पप्पो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है। तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फ़ारूक और रज़ा पर एक नज़र डाली। उनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसको बुलाया। हया मेरी जान तुम तो बहुत समझदार हो। ये रम तो बस तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही किसी कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फ़ौरन ज़फ़र कुक आवाज़ दे देना। ठीक श्योर ताई मैं ख्याल रखूँगी। वो बदक मुस्कुराते हुए सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों का खाना निकाल रहे थे। ताया जान आपने सलाद नहीं लिया। वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिया। अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई जो अपने धुन में बातें कर रहे थे और उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शॉल ली थी। बारों चेहरे पर मूछे। सलमान साहब उनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सचा उनके हुलिये की तरह जैसी थी। अब्बा आप भी लेना। सलमान तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद उसकी शक्ल देखकर याद आया था। सलमान साहब का जो चमचे से सलाद भरता हाथ ज़रा सुस्त पड़ा और चेहरे पर करफाहट फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट पर पलटा कर दिया था। उनके लहजे में काट थी जो हया के लिए नहीं थी। अब्बा सबीन फूफो शादी पर आएंगी? वो पूछे बिना न रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज तक आज आ चुकी होती। 30 सालों में जोरा सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई हो। वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सलमान क्या हुआ है? थैंक यू बेटा। सलमान साहब ने हया को कहा। उनका मतलब था कि अब तुम यहाँ से जाओ। वो इशारा समझकर सर झुकाते हुए वहाँ से गई। आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली। मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो पुप्पो के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर उससे रहा ना गया और वो अपनी प्लेट उठाकर सतून के साथ खड़ी हो गई जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पर नज़र झुकाते कात उन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लगाड़ी के ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सलमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट लर्ज गई। ये क्या कह रहे हो? ताया फुरकान शशदर रह गए। हया उसमें भाई इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है। कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछ कर हाँ कर दूँ। मगर सलमान ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राजी और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहाँ का क्या करे होगा? कौन जहाँ? सलमान साहिब यकसर अनजान बनी हो। तुम्हारा भांजा समीन का बेटा जिससे तुमने हया का निकाह किया था, तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने सबीन पर इतबार करके अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर नहीं पूछा निकाह का क्या होगा। 6 माह में एक बार फ़ोन कर लेती है, 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो, उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूँ कि वो एक अपने मगरूर और बददिमाग शौहर की वजह से निकाह को भूल गई? इतने बरस बीत गए
اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلی سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ تو اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کرے بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پڑے گا کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بات، اور پوچھنے لگا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں کیا، اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کوٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا، اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، اللہ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہوگا، سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہاں بھی اس کے اپنے باپ کے برعکس نکلے گا، وہ ایک اچھا انسان ہوگا، وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر بھی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو، اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا اب مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اس کے وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہاں سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اس سے فیس بک پر نام سرچ کرتے کرتے تھک گیا، مگر ترکی کا کوئی بھی جہان سکندر ان کو نہیں ملا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی سلیک، موسم کا حال احوال، سیاست، پرواز اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ سمجھ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی، 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا۔ وہ شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ یہی تھی۔ اس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اس سے رہ کر جہاں پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ مگر خیر، داؤد بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی کہ جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، وہ جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا، سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سور میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی، وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ جی یہ ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اس کے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستینیں اس سے نکلتی، اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے، ٹیکے کے ساتھ سنہری جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس کا کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں تو وہ تینوں سے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، عمیر لگاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔
اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ مہمان آنے لگے ہیں؟ میں پھول کی پتیاں ادھر رکھائی ہوں، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خواہانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بھر گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگی گوشت صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کے الگ الگ تھیں، گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرنے والے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا۔ پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ایڈم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لگاؤ گانا۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹولر لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ایرم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولی، یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے ایلین، یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شیلا بھابی ہیں یہ، پوری دنیا سے الگ، ان کی ڈے رینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز میں پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا، عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ، اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا، پھر اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی، دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شیلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ایرم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی اس کی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دے۔ ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑا رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی بنانے والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہمارا فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بربرائی۔ پھر وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے؟ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اس شش پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری۔ سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے کچھ لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جوہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جوہر کیا ہے؟ اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ تاور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں شاید، وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کیا اٹھی۔ آپ کون؟ ان کا بیٹا۔ جی ہاں۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا، پھر زور سے کریڈر پر پٹکا، آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ہاتھ کھلے گلابوں کا بکا تھا۔ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینب اترائی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اوہ تسی اتھے ہو، یہ کوریئر والے نے دیا ہے تہاڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ ایک بند لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ پچھلے 7 سال سے طیب فرقان کا ملازم ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی۔ اس لڑکی کا نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہک 1 روز قبل کی تھی، ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر رہی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی، ایک انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آج وہ دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔
ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا، آج زاور بھائی کی بارات تھی۔ پورش خالی تھا، طاہر فرقان کے پورش سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں یا طاہر فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگیں؟ وہ سوچ ہی رہی تھی، گیٹ پر ہارن ہوا اور اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی ایکارڈ گاڑی باہر کھڑی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس کافی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لگا رہا تھا، ساتھ فرنٹ سیٹ پر ان کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی، گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا، نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لگاڑی صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے پہلے بھی چلے گئے، وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریے، ابا ذرا دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرس کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہیں؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں یا وہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ اف، لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ اس پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا ہے، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے رشتے دار ہیں، اگر… ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پر لے جاؤں، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید نے زن سے گاڑی آگے بھرا لی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا ہے۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھی کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہے اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ کو اٹھایا، یکٹک گہری خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے ساتھ دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑائی، خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ایک ہاتھ ہینڈل پہ رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پر یہی باتیں کرنے کے لیے ہے، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہے۔ ایک دم سے اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی اور اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑے دیکھے بھاگے جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھی، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا، دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسروس انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگی، اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گہری ہو گئی، گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ چھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ولید کو دھکا دیتی۔ شش۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچی، تبھی اس نے زور سے کسی ضرب کے لگنے کی آواز سنی اور ولید کی طرح اس نے اندھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے ہٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک فرائنگ پین تھا
جو اس نے شاید ولید کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھی گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرا تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا اور گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا تھا۔ پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میری سول کا پچھلا حصہ تھا۔ اسے گیٹ تک لایا اور ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھیجے تلخ کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹے اس کے کندھوں سے پھسل کر کندھوں سے قدموں میں آ گرا تو وہ اچانک پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ پھر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی۔ اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گر پڑی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکی کی گاڑی میں نہیں بیٹھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خراب کا بہانہ کر کے چلی آئی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بھر گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا۔ ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ آرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے 2 لڑکیاں سماجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کے ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین، آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سے خامخواہ بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑتی سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنزیہ نگاہ اس کے سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ، اس نے جیسے بامشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈس مجھے ڈیجے کہتے ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا سے میری فرینڈس کہتی ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، بول بھی چکو آپ۔ وہ گاڑی لوک کرتی خوف زدہ ہوئی، آپ کو ایرم بھی بلا رہی ہیں؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی، اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ایرم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرائیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ایرم کہاں ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی، اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ایرم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا گیا۔ ایرم بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ایرم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ایرم، کیا ہوا؟ قدرک فکر مندی سے ایرم کے سامنے آ بیٹھی۔ ایرم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا، ایک بات بتاؤ۔ اس کا رندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ایرم مسکرائے تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ حیا، مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے والی ایرم، وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ایرم، کیا بات کیا ہوئی ہے؟ حیا، بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ایرم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ اس پر ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں خاص طور پر محو رقص 2 لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور، پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پر ویڈیو ڈالنے والے نے کیا اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا، جس پر ای میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔
इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकत सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था? हाँ, ये ख्वाब ही था, और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर अक्सर परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी, उसके लब कपकपा उठे। इरम उसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं आया, हम बर्बाद हो गए। उसका सर चकराने लगा था। ये सब क्या हो गया? वीडियो के सैकड़ों व्यूज़ लिखे आ रहे थे, और क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अब अगर ख़ानदान वालों तक पहुँच गई तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? हमने तो मूवी वाले को मना किया था कि सच ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। उसका सख्ता रूठा तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट एक्शन लेकर वीडियो हटा दी, तो ये सीडी हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं, हम कहाँ कहाँ से हटवाएंगे। खुदाया, ही क्या हो गया? वो बेबस से ज़मीन पर बैठती चलेगी। अगर बाबा या फिर किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो ओ खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहिल का फ़ोन आया, रुहेल का फ़ोन आया। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलो हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज़ में गर्म जोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा न कर पाई। ठीक, तुम कैसे हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। किस बात की भला? ओ अच्छा, थैंक यू सो मच। उसकी अटकी हुई सांसें बहाल हुई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या जनवरी के शुरू तक। तो क्या उधर ज़मीन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं, बस फ़ौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फ़ोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। यूं मुंह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नजर आती हूँ। इरम खड़ी हुई बिना किसी वक्त के। वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी। तो ताया ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड्स बमा ख़ानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि रिश्ता तो ढके छुपे लफ्ज़ों में मांग ही चुके थे। है सब कुछ भूल कर पुरजोश हो गई। तो ये आज की सेकंड एपिसोड। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।